جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور دے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور دے بہا دیے ہیں اور گریوں بھی رنگ اپنا محشر میں سرد ہوگا گریوں بھی رنگ اپنا محشر میں سرد ہوگا دوزخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا اور تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا تیرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم ابدی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اپنے کرم سے جو دو یا رسول اللہ اپنے کرم سے جو دو اب تو تمہاری جانب آقا جی جو جی میں آئے سو دو اب تو تمہاری جانب عالم میں کیا دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں چھوڑی کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں اور پیر صاحب فرماتے ہیں سید نصیر الدین سے علیہ رحمہ فرماتے ہیں لازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو ارے لازم نہیں ہے کوئی ایسے ہی رنج میں ہو جان پر بنی ہو یا پھر ویسے رنج میں ہو ان کا
جیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی، ان کے نثار کوئی، کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہو، جب یاد آ گئے ہو، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہو، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں، اور اہل نظر میں تیرا ذہن رضا مسلم، اہل نظر میں تیرا ذہن رضا مسلم، دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم، اور جانے نصیر تیری جانے نصیر تیری طرز نوا مسلم، ملک سخن کی شادی، ملک سخن کی شادی، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شادی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تھوڑی سی واضح، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہاں ٹھیک، نہایت ہی معزز و محترم خواتین و حضرات، یہ اللہ کا احسان عظیم کہ ایک بار پھر اسلام آباد میں جناب محمد ظفر صاحب کے آستانہ عالیہ پر
یہ ہمارا ہر تیسرے ماہ بعد منعقد ہونے والا درس قرآن، جس میں مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، اور یہ وقت اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھنا اور کلام مقدس کی ترجمہ و تشریح کو جاننا، یہ ایک مسلمان کے لیے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کھانا پینا چھوٹے گا تو صرف جسمانی موت ہوگی، اگر قرآن کو نہ سمجھا تو روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کریم کو سمجھ کے جان کر پڑھنا یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اور اس حال میں آج ہم اس درس قرآن میں شامل ہیں کہ 2 دنوں بعد انشاءاللہ ربیع الاول شریف کی بہاریں شروع ہوئیں گی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی دے، صحت دے، عافیت دے، ہم ایک بار پھر ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہیے ذرا خیر، اللہ سب کو توفیق دے، اس عظیم مہینے کی گھڑیاں نصیب ہوں۔ کمال یہ ہے کہ رمضان کا ذکر قرآن نے اتنا کیا کہ بار بار رمضان کی بات کی، اور اس میں پوری ایک سورہ قدر بھی نازل کی۔ لیکن یہ کمال ہو گیا کہ جس کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جس کی وجہ سے ہمیں رمضان کی زحمتیں، سعادتیں، روزے ملے، اس کا اللہ ذکر ہی نہیں کرتا، اس مہینے کی بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں نے ذکر کر دیا اور میری کلام کی نص سے انہیں وہ چیز مل گئی، تو پھر یہ میرے نبی کے اس مہینے کو میرے حکم کی وجہ سے اور مجھ سے ڈر کے تو پھر عزت و احترام کریں گے۔ تو میں کوئی حکم ہی نہیں کرتا، خود ہی سمجھیں کہ کون سا مہینہ زیادہ عزت والا ہے، خود ہی جائیں، اپنی عقلوں کو استعمال کریں، اپنے ذہن سے سوچیں کہ جس شخصیت کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا وہ کس مہینے میں آیا، وہ ربیع الاول شریف میں تشریف لائے۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، محفل صفاکی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خوں آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر، اور کروٹ دنیا تیرے کسر ڈھا سکتی نہیں، آقا آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں۔ وہ آ گئے، اور اللہ نے ربیع الاول شریف کی بہاروں کو خاصوں کے لیے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں اسی طرح رکھے، آمین کو، ہمیں اللہ اسی طرح آپ کی ذکر خیر کی مجالس میں حاضر کی توفیق دے۔ آج جو قرآن کریم سے، چونکہ ربیع الاول شریف قریب ہے، تو جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی، یوں تو سارا قرآن ہی آپ ہی کی آیتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ اس آیت کو میں نے انتخاب کیا جو کہ ایک بہت خوبصورت مضمون رکھتی ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ایک بڑی مشہور آیت جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیت نمبر 157 ہے۔ ذرا بول دیجیے، پھر بول دیجیے
یہ 157 ہے، اور اس ایک آیت میں اللہ نے بہت خوبصورت مضمون اور اپنے نبی کی ایک ایسی شان بیان کی ہے جو انشاءاللہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اللہ کرے سمجھنے کی سعادت نصیب ہو انشاءاللہ۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، اور وہ غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور اس کے اوصاف یہ لکھے ہوئے پائیں گے تورات میں اور انجیل میں، اور وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال کر دے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار دے گا۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے اوپر نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اوصاف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ نے انہی اوصاف کو پیش کر کے تو ہمیں کچھ حکم دیے ہیں۔ کتنے حصے ہیں بول دوں؟ دو حصے۔ پہلے حصے میں حضور کی خوبیاں ہیں، اور دوسرے حصے میں ہمیں کچھ کہا گیا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو غلامی کریں گے اس رسول کی، کیا کہیں گے بولیے؟ غلام بن جائیں گے اس رسول کے جو کیا ہے؟ النبی، غیب کی خبریں دینے والا، الامی، جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں۔ تو یہ دو خوبیاں آپ کی ذکر کی گئی۔ ایک تو اللہ نے آپ کو خود سے خبردار فرمایا، اور عربی میں نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی خبر دے سکتا ہے جو تمہیں علم میں نہ ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ رسول اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا پیغام پہنچائے، جو اللہ آپ سے کہنا چاہتا ہے، نبی اور رسول اس کو تم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں حضور کے اوصاف ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو غیب کی خبریں دینا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک بہت بڑا وصف ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ایسی ایسی خبروں سے آگاہ فرمایا جو کہ ابھی ہونے والی تھیں، آپ نے پہلے ہی اس کا ذکر کیا۔ جیسے جب ہجرت مدینہ ہو رہی تھی تو راستے میں سراقہ سے کہا آپ نے، اے سراقہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنا دیے جائیں۔ تو وہ خبر ابھی کئی سالوں بعد ہونی تھی، لیکن آپ نے پہلے ہی بیان فرمایا کہ تیرے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا اور حضور کی یہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح اور بھی آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے وقت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح ہوا جیسے حضور نے فرمایا۔ ایک اور واقعہ بھی کہ جب آپ مدینہ ہجرت کرنے لگے تو آپ کعبہ شریف گئے، اور اس وقت کعبہ کی جو چابی تھی عثمان بن طلحہ اس کے پاس ہوتی تھی۔ آپ نے اسے کہا کہ تو مجھے چابی دے، میں اندر جانا چاہتا ہوں اور میں کچھ وقت کے لیے کعبہ کے اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ سارے کفار دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہرگز چابی نہیں، ساری دنیا کو دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دوں گا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا کہ تو مجھے خود یہ چابی لا کے دے گا۔ میں نے کہا نا سبحان اللہ۔ تو وہ وقت کیسے آیا؟ جب فتح مکہ ہوئی
اور کعبہ فتح کر لیا گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو آپ نے فرمایا بلاؤ عثمان کو۔ تو عثمان کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی لے کے آئے۔ تو آپ نے وہ خبر پہلے ہی دے دی جو کئی سالوں بعد ہونے والی تھی۔ تو یوں آپ کو اللہ نے جو یہاں النبی کہا وہ آپ کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اس ساتھ کہا امی۔ امی کہتے ہیں جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ جب حضور قرآن پاک کی آیات کو لاتے اور قرآن کی آیات کو پیش کرتے تو کفار کی طرف سے سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا تھا، وہ یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رات کو خود لکھ لاتا ہے اور یہ کہیں راتوں کو جاتا ہے اور جا کے کہیں سے قرآن کی آیات لے آتا ہے اور کسی سے جا کے پڑھ کے آ جاتا ہے اور ہمیں یہ آیات دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو الامی کہا کہ تم کہتے ہو کسی سے پڑھا ہوا، یہ میرا نبی کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اس قدر آپ کی یہ ذات کریمہ کو عزت حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر پڑھے ہوئے اتنا عظیم علم اپنی زبان سے جب بولا کرتے۔ پھر دیکھو نا، آپ جب کسی شخص کو علم کی باتیں کرتے سنتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، تو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کا استاد بڑا عالم ہوگا، اس کو کسی بڑے استاد سے پڑھنے کا موقع ملا ہے، تبھی تو یہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے۔ لیکن حضور کے لیے اللہ فرما رہا ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے سامنے میرا نبی شاگرد بن کے بیٹھا ہو۔ یہ امی ہے، یہ بغیر پڑھا ہوا ہے، اس نے کبھی کسی سے نہیں پڑھا۔ تو اتنا اعلیٰ علم ایک ایسا شخص کیسے بول سکتا ہے جو کسی استاد کے پاس نہیں کبھی گیا، کسی کے آگے اس نے اپنے زانو تلمس طے نہیں کیے، کسی کے آگے اسے سر جھکا کے پڑھا نہیں ہے، لکھا نہیں ہے، اس کے باوجود ویسی علم کی اعلیٰ باتیں فرمائے، اس کا مطلب وہ سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ ملک کو سبحان اللہ، وہ سچا رسول ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی ایسا ممکن نہیں۔ دنیا میں ایسی مثال ہے ہی نہیں کہ بغیر استاد کے کوئی اتنی اچھی باتیں کر لیں۔ تو النبی الامی دو کہا، ساتھ کہا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ارے تم آج اس کی بات کرتے ہو تو تم غور تو کرو، کیا تم نے انجیل اور تورات میں اس کے اوصاف پڑھے نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہم نے انجیل میں ان کے لیے کیا لکھا تھا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے تورات میں ہم نے کیا، یہ دو ہی مشہور کتابیں تھیں نا اس دور میں، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل تھی اور یہودیوں کے پاس تورات تھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تورات اور انجیل میں ان کے لیے کیا کیا لکھا؟ تم جانتے نہیں ہو۔ بڑی کوشش کی گئی اس بات پہ، اور یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے رہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں تھی تورات اور انجیل، تو جہاں جہاں نبی کے اوصاف آتے وہ اسے بدلنے کی پوری کوشش کرتے۔ اور حضور اسلام کی صفتوں کا ذکر جو ان کتابوں میں ہوا ہے، آئیے ذرا سن لیجیے اور دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، حضور کے بارے میں کیا کیا تورات میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا کہ تورات اور انجیل میں حضور کے اوصاف موجود ہیں، تو جب حضور نے ان سے خود یہ کہا یہودیوں سے کہ میں دعوت پیش کرتا ہوں، کھولو اپنی کتاب اور میرے بارے میں تمہاری کتاب میں لکھا گیا ہے، تو انہوں نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا، کیا ہم نے تمہیں بھیجا شاہد اور مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بدخلق، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والا، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والا، خطا کاروں کو معاف کرنے والا، مل کے سبحان اللہ، احسان فرمانے والا۔ اللہ تمہیں نہ اٹھائے گا جب تک تمہاری برکت سے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست نہ مل جائے، لوگ صدق و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پکارنے لگیں، اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں بینا نہ ہو جائیں اور بہرے کان سننے والے نہ ہو جائیں اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کشادہ نہ ہو جائیں۔ یہ وہ خوبصورت باتیں ہیں جو تورات میں لکھی گئی، اور تورات میں آپ کی یہ ساری صفات موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب اخبار جو کہ یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے حضور کو بتایا، حضور میں نے ایک تورات میں یہ پڑھا کہ آپ کی صفت میں اللہ نے وہاں لکھا ہے، میں انہیں ہر خوبی سے قائل کر لوں گا، ہر خلق کریم عطا کروں گا، اطمینان قلب و وقار کو ان کا لباس بنا دوں گا، اور طاعت و احسان کو ان کا شعار بنا دوں گا، تقویٰ کو ان کا ضمیر اور حکمت کو ان کا راز،
اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت اور عفو و کرم کو ان کی عادت بنا دوں گا اور عدل کو ان کی سیرت اور اظہار حق کو ان کی شریعت اور ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی صرف سنت بنا دوں گا۔ احمد ان کا نام ہوگا، خلق کو ان کے صدقے جن میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم اور معرفت اور گمنامی کے بعد رفت و معرفت عطا کر دوں گا۔ اور انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت آئے گی، فقر کے بعد دولت آئے گی، اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کر دی جائے گی۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، کتنے پیارے جملے، ذرا پھر تو سنو، ذرا مزہ تو لو ان جملوں کا۔ ان کا نام احمد ہوگا، خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت، جہالت کے بعد علم اور گمنامی کے بعد رفت و منزلت عطا کروں گا۔ انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت عطا کر دوں گا، فقر کے بعد دولت عطا کر دوں گا، تفرقے کے بعد محبت عنایت کر دوں گا۔ انہی کی بدولت مختلف قبائل جو غیر مجتمع ہوں گے، اختلاف رکھنے والے ہوں گے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دوں گا۔ ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا۔ یا آپ نے فرمایا کہ حضور میں نے تورات میں آپ کی یہ خوبیاں پڑھی، مجھے کہو سبحان اللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس نبی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، اپنی کتابیں پڑھو۔ کیا ہم نے تورات اور انجیل میں ان کی خوبیاں بیان نہیں کی؟ کیا ہم نے ان کا ذکر تورات میں نہیں ڈالا؟ اللہ ایک اور حدیث شریف بھی اسی حوالے سے مضمون میں موجود ہے، اور تورات کا ہی وہ مضمون ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ تورات میں اللہ نے میرے بارے میں لکھا، میرے بندے احمد مختار، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ ہے۔ اس لیے یہودی مدینہ گرد گرد آباد رہے کہ یہاں وہ آئیں گے۔ ان کا جائے ولادت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ یہ بھی نقول کی گئی، اور تورات اور انجیل حضور کی صفات سے بھری پڑی۔ یہ دونوں کتابیں ان میں آپ کا ذکر خیر لکھا ہوا ہے۔ میں کہوں نا سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ذکر کیا کہ ذکر ان کا موجود ہے، ساتھ آگے فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہیں اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ حضور کی صفت کہ آپ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، جتنی اچھی چیزیں ہوں گی وہ تمہارے لیے حلال کر دے گا، صاف ستھری چیزیں حلال کر دے گا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو گندی چیزیں ہوں گی وہ تم پہ حرام کر دے گا۔ یعنی حلال اور حرام، دھیان کیجئے گا اس بات پہ، حلال اور حرام صرف اللہ ہی نہیں کرتا، حضور بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار قرآن کی اس آیت سے ملا کہ میرا نبی جسے چاہے حلال فرمائے گا اور جسے چاہے حرام کر دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ذرا دھیان کیجیے، اور جو بوجھ اور گلے کے پھندے جو تمہارے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ تمہارے پھندے اتار دے گا۔ میں جب اس ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، شاید اسی لیے اللہ وہ کروا رہا تھا کہ یہ آیت آنی تھی۔ اسلام کی فطرت میں آسانی ہے، کیا ہے بول دو سارے بولو، اسلام کی فطرت میں اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ یعنی وہ کام جس میں آسانی نہیں ہے نا، وہ اسلام کا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا اگر کوئی کام ہے تو وہ آسان ہے۔ اللہ نے اس دین میں مشکل ختم کر دی، اور وہ گلے کے پھندے اور وہ بوجھ جو پچھلی امتوں کے اوپر ڈالے گئے تھے وہ سارے حضور نے آگے اتار دیے۔ آقا دو جہان ان بوجھوں سے ہمیں آزاد کر، پچھلی امتوں کے اوپر جو پھندے پڑے ہوئے تھے وہ سارے پھندے حضور نے اتار دیے۔ مثلا کیا پچھلی امتوں میں کیا انداز تھا، سنیے۔ حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں۔ جب یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ کوہ طور پہ گئے 40 دنوں کے لیے، پیچھے امت ساری مشرک ہو گئی، ایک پچھڑے کی پوجا کرنے لگی، اور وہ ساری امت جو ہے وہ ایک گائے کو اپنا خدا مان کر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئی۔ جب حضور حضرت موسیٰ تشریف لائے تو دیکھا کہ امت تو ساری شرک میں مبتلا ہو گئی، چند لوگوں کے علاوہ۔ تو اللہ کی بارگاہ سے پوچھا مولا حل کیا ہے؟ کہا حل یہی ہے، یہ سارے اب ایک میدان میں جمع ہو جائیں،
ہم کالا بادل لائیں گے اور اندھیرا کر دیں گے اور یہ سارے ایک دوسرے کو قتل کر دیں. بولو کیا؟ سب ایک دوسرے کو قتل کر اور کوئی اس کا حل نہیں ہے. حضور کوئی اس کے علاوہ گنجائش کا کوئی گنجائش نہیں. یہ سب ایک دوسرے کی گردنیں اتار دیں. اور یہ واقع ہوا. وہ سب چلے گئے میدان میں چلے گئے. کہا اب تمہاری بخشش ایک ہی حل ہے, اس کے سوا کوئی حل نہیں. ان سب نے ایک دوسرے کو ذبح کر دیا, تب بخشش ہوئی. حضور کی امت میں کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھے, ایک آنسو بہا دے, اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. وہ بوجھ اتر گئے جو بڑے بڑے پھندے لوگوں پہ پڑے ہوئے تھے. پھر پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام, ان کی امت کے اندر ایک اصول تھا. وہ اصول یہ تھا کہ جس عضو نے گناہ کیا ہو اس عضو کو کاٹ دینے کا حکم تھا. وہ عضو کاٹ دو, جس عضو سے گناہ ہوتا وہ عضو کاٹنا پڑ جاتا. پاؤں کیا ہے گناہ کرنے, پاؤں کاٹ دو. ہاتھ نے کو گناہ کر دیا, ہاتھ کاٹ دو. آنکھوں نے گناہ کیا, آنکھ باہر نکال دو. کانوں نے کوئی غلط چیز سنی, کانوں کے اندر تیزاب ڈال دو. استغفر اللہ بولو نا. یہ وہ پھندے تھے جن میں امتیں پھنسی ہوئی تھی. پھر ایسا بھی معاملہ ہوا, ایسی امت بھی آئی کہ وہ جب کوئی گناہ کرتے تو اللہ کا فرشتہ آ کے ان کے گھر کے باہر لکھ جاتا کہ اندر یہ گناہ ہوا ہے. سوچو ذرا تصور تو کرو کہ تمہارے گھر کے اندر کچھ بھی ہوا ہو. کیا آج پردے پڑے نہیں ہوئے؟ بولو ذرا سا, بول دو نا بھائی. کیا اللہ نے پردے نہیں ڈالے ہوئے؟ کسی کو کیا پتا اندر کون کیا کر رہا ہے. لیکن امتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہوتا. جو کرتا فرشتہ باہر آ کے اسے نوٹ کرتا, اندر زنا ہوا, اندر شراب پی گئی, اندر چور ہے, اندر فلاں ہوا ہے. لوگ گزرتے ہوئے پڑھتے اور وہ باہر نکل کے اسے مٹانے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مٹ نہیں سکتا, وہ مٹتا نہیں تھا. کیسے کیسے ظلم, کیسے کیسے انداز اللہ کی ان نحوستوں کے اوپر جو لوگ کرتے تھے, اللہ کس طرح ان کے لیے سزائیں تجویز کرتے. پھر ایک امت ایسی بھی آئی کہ وہ لوگ جب بھی کوئی معاملہ ایسا بنتا, اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو اس کپڑے کو اس ناپاکی والے جگہ سے جلا کے ختم کرنا پڑتا, یا کینچی سے اتنے حصے کو کاٹنا پڑ جاتا جتنا حصہ کپڑے کا گندا ہوتا ہے. اس کے سوا حل نہیں. اور اگر جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا, اس پہ کوئی خون لگ جاتا یا اس پہ گندی چیز لگ جاتی, تو اس جسم کے حصے کو چاقو سے کھرچنا پڑتا, اور کوئی حل نہیں تھا. میرے نبی تشریف لائے, اللہ نے سارے بندے اتار دیے. پانی بہاؤ سب کچھ صاف, 3 بار پانی بہا دو, ہر چیز پاک, کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہے, کوئی معاملہ ایسا نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا سبحان اللہ, یہ میرے نبی کی وہ رحمتیں ہیں, وہ گلے کے پھندے. یہ تو چھوٹی مثال ہے, اس سے بڑے بڑے انداز میرے نبی نے دیے. میرے نبی کی آنے سے اتنی برکتیں ہو. آج کعبہ میں جاؤ, ایک نماز پڑھو, 1,00,000 نمازوں کا ثواب تمہیں مل جائے. یہ حضور کے آنے سے پہلے کعبہ نہیں تھا کیا؟ تھا. آدم سے لے کر حضور تک کعبہ موجود تھا, لیکن نمازیں 1,00,000 کبھی نہیں ہوئی. یہ حضور کے آنے سے 1,00,000 ہوئی. حضور آئے, اللہ نے فرمایا میرے نبی کا آنا مکمل ہو گیا. اب کعبے کی عزت بھی بڑھ گئی. اب کعبے کی عزت عام نہیں ہے, تم ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب لے جاؤ. تو یہ میرے نبی کے خوبصورت صفات میں سے اللہ فرما رہا ہے, ہم نے کیسے کیسے پھندے جو ہے وہ تمہارے اوپر سے اتار دیے. کتنے کتنے مشکل احکام تھے جو پچھلی امتیں جن پہ عمل کرتی رہیں. آج ہمیں اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں. اتنا ہمیں آسانیوں والا معاملہ دیا گیا. پچھلی امتوں میں ایک اور بھی معاملہ رہا کہ وہ اپنے اس خاص عبادت والے جگہ پہ ہی جا کے عبادت کر سکتے تھے. اس کے سوا عبادت کا تصور ہی نہیں تھا. اگر یہودی تھے تو یہودیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے محبت میں جائیں, وہاں جا کے جو بھی مناجات ہے وہ وہاں کریں گے, وہ عبادت تصور ہوگی. عیسائیوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے گرجے میں جائیں, ان کا ایک کلیسا ہے وہ وہاں جائیں, چرچ ہے وہاں اندر جائیں. اندر جا کے پھر وہ اس بات کے اہل ہوتے تھے کہ آپ عبادت شروع کر دیں. کیونکہ اب وہ آپ کلیسا میں آ گئے ہیں, اب آپ چرچ کے اندر ہیں, یو کین ڈو.
مسلمانوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے اللہ نے اسے بھی آسانی میں بدل دیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ ابھی ہم نے یہاں زور پڑھی ہے، ہماری نماز ہو گئی، اب ایروپلین میں پڑھ لے وہاں بھی ہو جائے گی، بحری جہاز میں پڑھ لے وہاں بھی ہو جائے گی، آپ کسی بھی جگہ نماز ادا کریں، پاک جگہ ہونی چاہیے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے امتوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی اور جگہ پہ عبادت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو حکم ہے، اللہ فرمائے جہاں پہ جاؤ گے وہاں عبادت ہوگی، جہاں عبادت کی جگہ ہے۔ تو چونکہ وہ دور ہم نے دیکھے نہیں، کیا بولو، میں نے کیا کہا، ہم نے وہ دور دیکھے نہیں، ہم نے ان کی ریفلیکشنز کو محسوس نہیں کیا، لہذا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ امتیں کس تکلیف سے گزر رہی۔ وہ سارے کے سارے احکامات جو اس طرح کے تھے انہیں چن 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 کے حضور کی امت سے نکال دیا گیا، اور اس کی جگہ چن 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 کے آسانی والی چیزیں دے دی، چن کے سلیکٹ کر کے جو آسان ترین چیز ہے اسے دے دیا گیا۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کی پلکوں سے پڑھ لو، نماز ہو جائے۔ اتنی آسانی والا دن، اور لوگ پھر بھی کہتے جی ہم سے تو عمل ہی نہیں ہوتا، ہم سے تو عمل ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو کچھ نہیں، اتنا مشکل دین یار، اتنا اوکھا کام، اتنی مشکلات والا نہیں بھائی، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں اندازہ ہے اس سے پچھلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے اس سے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں؟ لیکن چونکہ ہم نہ تو ہسٹری کے طالب علم ہیں، نہ ہم ہسٹری کے لیے کا ایسا کوئی ہمارا ذوق اور شوق ہے، نہ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کی کتنی آسانیاں ہیں۔ اور دیکھیے آپ بنیادی تعلیمات پہ ذرا جائیں، 5 ہمارے جو بنیادی تعلیمات ہیں، کلمہ اتنا مختصر ہے کہ آدھے سیکنڈ سے بھی پہلے پڑھا جا سکتا ہے، مل گیا سبحان اللہ، جو مسلمان ہونے کی شرط ہے، جو جنت کی ٹکٹ ہے وہ ہمارا کلمہ ہی ہے نا، ذرا سارے بولو نا، اصل میں تو جنت کی ٹکٹ کیا ہے، ذرا بولو نا، کلمہ ہی۔ کتنی دیر لگتی ہے پڑھنے؟ ہاؤ مچ ٹائم؟ کتنا کچھ ٹائم لگتا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے اندازہ؟ حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کو 10 دن کی بڑی عبادت دیتا، تو 10-15 دن لگتے، تب کہیں کوئی مسلمان ہوتا۔ کیوں؟ جنت کی ٹکٹ دے رہا ہوں بھائی، مشکل چیز ہونی چاہیے، بڑا لمبا کام اسے کرواؤ، تب کہیں مسلمانی کا اس کو ٹیگ دو۔ لیکن ہمارا ٹیگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا، ساتھ ہی جنت تیرے نام ہو گئی۔ کیوں؟ تو نے کلمہ پڑھ لیا، رسول کو آخری رسول مان لیا، ختم ہو۔ نماز اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے آسانیاں دی گئی۔ عورتوں کو یہ کہا گیا اگر تم گھریلو خاتون ہو، بچوں والی ہو، تم صرف فرض پڑھ لو، سنت نفل چھوڑ دو، تمہیں اجازت ہے۔ کیوں؟ دن رات بچوں کے ساتھ معاملات ہیں، تمہیں اجازت ہے، فرض پڑھو۔ مردوں کو بھی معاملات میں آسانی دی گئی، تو نماز کا معاملہ بھی آپ کے سامنے بڑی آسانی دی گئی۔ روزہ تو فرض ہی اس پہ نہیں ہے جو بیمار ہے، اللہ بیماری بولے کہتا ہے بھائی تو چھوڑ دو، جب تک روزہ، جب تک بیماری ہے چھوڑ دو، جب صحت مند ہو جو رکھ لینا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی سفر میں جا رہا ہے، اللہ کہتا ہے جتنا سفر ہے اتنی دیر روزہ چھوڑ دو۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، کتنا آسان کر دیا۔ روزے میں بھی آسانیاں دی بھائی، اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، افطار کر لو، بعد میں پھر رکھ لینا، کتنی آسانیاں دی۔ حج اور عمرہ، حج رکھا ہی اس کے اوپر جو استطاعت رکھے گا، امت پہ فرض سب پہ نہیں کیا، صرف اس پہ کیا جس کے پاس اتنا مال موجود ہے، 40 دن کے لیے وہ جا سکتا ہے اور اس کے لیے آسانی ہے، اور وہ اللہ کے گھر کا ہر سفر کر سکتا ہے، جائے۔ باقی سب پہ حج فرضی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ صرف اس پہ ہے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہی نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات آپ دیکھ لیں، ساری کی ساری گلے کے پھندے اتارنے والی ہے، کوئی پھندا نہیں ڈالا گیا۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، آسانی ہی آسانی، برکت ہی برکت، فضل ہی فضل، کرم ہی کرم، اور رحمتوں کے انبار۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھو، ساتھ ہی مقبول حج کا ثواب، ذرا بولو کیا کہا؟ مقبول حج کا ثواب۔ حضور اتنا آسان حج ہو گیا، کہا جی ماں باپ کا چہرہ پیار سے دیکھو، اولاد کے لیے ایک مقبول حج ہے۔ فرمایا حضور یہ تو کمال ہو گیا، تو ماں باپ کیا کرے؟ کہا ہاں، ماں باپ اگر محبت سے دیکھیں تو 2 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ امپار لگ گئے محبتوں کے، پیار کے اور آسانیوں کے۔ تو کہا یہ نبی سنو، اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، تمہارے اوپر جو بوجھ اور پھندے تھے وہ اس نبی نے اتار دیے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ۔
میں اس طرف اگر چلا گیا تو میرا موضوع بدل جائے گا، میرا مقصد کچھ اور ہے، میں کسی اور بات پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اس سے پہلے احسان گنوا دیے، نبی ہے، امی ہے، ذکر ہے تورات میں، انجیل میں ہے، نیکی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے، حلال چیزیں تمہارے لیے آسان کر دیں، حرام چیزیں تمہارے لیے بتا دیں، اور تمہارے اوپر سے بوجھ اتار دیے، گلے کے پھندے اتار دیے۔ یہ سارا کچھ اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں رمضان کا ذکر کر لوں۔ ایک روزہ رکھو، تو اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ ایسا ہے جیسے تم اللہ کی بارگاہ سے ثواب نہیں لوگے، خود خدا ہی تجھے مل جائے گا۔ رمضان میری وجہ سے اتنا تمہارے لیے برکتوں والا نہیں۔ شب قدر عطا کی گئی، مجھے کہو سبحان اللہ، شب برات عطا کی گئی، شب معراج عطا کی گئی۔ آپ اس طرح چل پڑے تو حضور کے احسانات گنتے جائیں، آپ کے بال اور جسم پہ بال کم ہیں، حضور کے احسان اس سے کہیں زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ احسان ہے جو اللہ کے رسول نے ہم پہ کیے ہیں۔ وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آئیے اصل بات پہ۔ اب اللہ جو بات فرمانا چاہتا ہے اور میں بھی آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا، تو پھر ایمان لائیں اس کے اوپر۔ اتنا کچھ کرنے والا ہے تو اس کے اوپر کیا لائیں؟ بول دو، ایمان۔ وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں۔ صرف ایمان کافی نہیں، بول دو، صرف ایمان کافی نہیں، صرف یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مجھے حضور قبول ہیں اور میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے رسول ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، مجھے قبول ہے، نہیں، اس سے گزارا نہیں ہو۔ فالذین آمنوا، ایمان لے آئے ہو، گزارا نہیں ہو۔ وعزروہ، اب اس کی تعظیم بھی کرو۔ تعظیم کہتے ہیں کسی کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے، اسے تعظیم کہتے ہیں۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر موجود ہے تو بھی عزت، اور اگر موجود نہیں ہے تو بھی عزت، یا ایسی محبت جو اس کی چیزوں سے ہو، اسے تعظیم بولتے ہیں، اسے تعظیم کہا جاتا ہے۔ جب وہ موجود نہیں ہے تو اس کی جگہ جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کی عزت، جہاں وہ رہتا ہے اس کی عزت، جہاں وہ اٹھتا چلتا پھرتا ہے اس کی عزت، جو وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کی عزت، اسے تعظیم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی میں آئے تو حضور کا منبر شریف دیکھا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، قریب چلے گئے، اپنے امامہ شریف کا یہ جو حصہ ہے، اس کی یہ جو لٹ ہے، یہ اس کو پکڑا اور اس کو صاف کرنے لگے امامہ شریف سے، حالانکہ پہلے صاف تھا، گرد وہاں کہاں ہوتی ہے، تو وہ صاف کر رہے اس کو، پھر رہے۔ شاگردوں نے دیکھا، کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر صاف کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی محبت سے آنسو بھری آنکھوں سے چہرہ پھیر کے فرمایا، میرا نبی بیٹھا کرتا تھا اس پہ، میرا نبی اس پہ بیٹھا کرتا۔ یہ تعظیم ہے، اور جس کے اندر یہ نہیں ہے، اللہ فرمایا میرا ایمان سکے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ خشک ایمان نہ اپنے گھر لے جاؤ، اس خشک ایمان کو نہ اپنی دکان میں جا کے سجا دو کسی جگہ، یہ خشک ایمان نہیں چاہیے۔ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم کرو، وہ تعظیم تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ مدینہ میں داخل ہو رہے ہو، آنسوں کی بچھاڑ تمہاری آنکھیں بتائیں مدینہ میں جا رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مدینہ میں جا رہے ہیں اور آپ اسی طرح جا رہے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنی مارکیٹ میں جا رہے ہیں۔ آپ وہ نبی کا شہر ہے بھائی، اس نبی کے شہر کی تعظیم ہے، اس تعظیم کا انداز ہے، وہاں پہنچنا ہے تو اسی طرح کا تمہارا سٹائل مجھے نظر آئے۔ وَعَزَّرُوهُ، اس کی تعظیم کرو۔ اللہ، صحابہ کرام کتنی تعظیم کیا کرتے تھے، مجھے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کتنی تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی حضور جوتے اتارتے تو آپ حضور کا جوتا اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے، بولو، اپنے سینے سے لگا اور پکڑے رکھتے، اور آپ کا عصا مبارک جو آپ اکثر ہاتھ میں لے کے چلتے تھے، تو جب حضور عصا کہیں رکھتے تو وہ سنبھالنے کی ڈیوٹی عبداللہ بن مسعود کی ہوتی، آپ اسے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے اور پہنچ کے آپ یہ خدمت کیا کرتے، جہاں جاتے ڈیوٹی یہ تھی، بس کچھ نہیں کرتے تھے، اور جوتا سنبھالتے عصا سنبھالتے، جوتا سنبھالتے عصا سنبھالتے، یہاں تک کہ صحابہ میں آپ کا نام ہی پڑ گیا، صاحب النالین والعصا، جوتے والا اور عصا والا۔ وہ جوتے والا کدھر ہے بھائی؟ نام ہی لوگ چھوڑ گئے، عبداللہ مسعود کہنا چھوڑ گئے، کہنے لگے جوتے والا، بھائی میں کہوں نا سبحان اللہ، کہنے لگے عصا والا۔
لوگ نام ہی چھوڑ دے آپ کا، اور ایسی تعظیم نہیں ہے تیرے اندر تو میرے ایمان کا ہم کیا کریں، تیرا اچار ڈالے تیرے ایمان کا، ایمان تو لے کے پھر رہا ہے، تعظیم کہاں ہے؟ اس تعظیم کی اس صورت کی در ہے تیرے اندر، اس تعظیم کی ادا کہاں پہ؟ اللہ. حضرت علامہ اقبال سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور کی تعظیم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو سنیے حضرت علامہ اقبال کا جملہ، بہت خوبصورت، ایمان تازہ کر دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ارے تم مجھ سے ان کی تعظیم کے بارے میں بات کرتے ہو، مجھ سے تو ان کا نام ہی آنسوؤں کے بغیر سنا نہیں جاتا. ان کا کہو نا سبحان اللہ، ان کا نام ہی آنسوؤں کے بغیر نہیں سنا جاتا، تو تعظیم کی کیا بات کرتے ہو؟ تعظیم کیا بتاؤں، اس قدر محبت ہے کہ نام بھی آنسوؤں کے ساتھ سنتا ہوں. کچھ لے نام میرے محبوب کا، میرے آنکھوں سے آنسو نہ برسے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ خشک ایمانداروں کا دور ہے، بس خشک ایمان ہے لوگوں کا. پتہ ہی نہیں کہتے یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ محبت شبت کسے کہتے ہیں؟ اس محبت کو کیا کریں ہم، کیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا کلمہ، تو اس طرح کلمہ ہمیں وہاں فالذین آمنوا، ایمان لاؤ، وعزروہ، اور ساتھ تعظیم کرو، تعظیم کرو. اللہ تمہیں لے جائے انشاءاللہ، جلد مدینے پہنچے انشاءاللہ. بھی میں بھی اپنی تیاری اس لیے بار بار کہہ کے میں اپنے آپ کو بھی تیار کر رہا ہوں. 31 کو میری بھی فلائٹ ہے مدینہ شریف کی، تو مسلسل اسی ذہن میں کہ میری بھی تیاری ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے انشاءاللہ. جب آپ وہاں پہنچیں وہ تعظیم آپ کے اندر نظر آئے، وہ تعظیم کی ادا نظر آئے، اور اس تعظیم کے ساتھ وہاں پہنچیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ آپ جب مدینہ شریف گئے تو کیونکہ یہ لوگ تعظیم کو سمجھتے تھے، انہیں پتہ تھا تعظیم کیا ہوتی ہے، تو آپ جب بھی گنبد شریف کے سامنے آتے تو آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی اور فرماتے، حضور مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا آپ کی امت کی کوئی خدمت میں کر پاؤں گا؟ تو جواب آتا کہ اے امام احمد رضا، آپ جیسی خدمت کوئی بھی نہیں کر پائے. تو اللہ نے آپ کو اسی طرح کی تعظیم کے انداز دیے جو آپ نے اپنی نعتوں کے اندر لکھی. وہ نعتیں ساری تعظیم کے ہی انداز، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. یہ تعظیم کے انداز نعتوں کے اندر آ گئے، یہ نعتوں کی جان بن گئے، نعتوں کی جو اندر اس کی اثر کیفیت ہے وہ بن گئی. تو اللہ ہمیں ایسا بنایا، آمین کہو ذرا سامنے، اللہ آمین تو کہو. اللہ ہمیں ایسا بنایا، تعظیم کے انداز. اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، حضور کی تعظیم اگر کسی سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر سے سیکھ کہ تعظیم کیا ہے. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ غار ثور میں تھے، اور غار ثور میں وہ معاملہ بنا کہ وہ آپ نے سارے سوراخ جو ہیں وہ بند کر دیے کپڑے سے، لیکن ایک سوراخ کھلا رہ گیا، اس کی اپنی ایڑی رکھ دی، اب اندر سانپ تھا، اس سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا. اب دیکھیے تعظیم بھی کرنی ہے اور ساتھ حضور کو بتانا بھی ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا. کیا خوبصورت انداز بنایا. حضور نے پوچھ لیا، وہ بکر یہ تیری آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہو رہے ہیں، تیرا چہرہ درد سے بھرتا جا رہا ہے. تو اس وقت بھی تعظیم نہیں چھوڑی. فرمایا قربان ہو میری جان آپ پہ یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. میں اور آپ ہوتے تو ڈائریکٹ کہتے حضور سانپ نے ڈس لیا ہے، لیکن تعظیم پھر نہیں چھوڑی. پھر بھی کیا بولے پہلے، قربان میرے رسول آپ پہ میری جان، مجھے سانپ نے ڈس لیا. یار اتنا خیال تعظیم کہ اس وقت الفاظ کا چناؤ بھی اس طرح کیا کہ تعظیم نہ چھوٹ جائے، کہیں ادب نہ چھوٹ جائے. حضور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تیری حالت کیا ہے، پھر بھی کہا یا رسول اللہ قربان آپ پہ میری جان. تو اس سے تعظیم کرتے. اللہ ہمیں ایسا بنا، اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے. آگے فرمایا وَنَصَرُوهُ. اچھا اب تعظیم والے بھی فارغ ہو گئے سارے، بول دو. یہ سارے تعظیم کرنے والے، آنسو بہانے والے، بہت عشق محبت شو کرنے والے، اور بار بار کہنے والے خواب میں بھی مدینہ شریف دیکھا جی میں نے آج رات دیکھا کہ گنبد شریف تھا، میں نے آج حضور کی فلاں چیز دیکھی، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی سب اللہ نے اگلی بات ایسی کر دی ہے کہ اس کے اوپر وہ سب ختم ہو. وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کرو. یہاں صحابہ کے گھر بیٹھ کے جو تم بھاتے رہتے ہو، اس کی امت برباد ہو رہی ہے، اس کے معاملات کتنے اس وقت خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں. یہ نری تعظیم کر کے بس اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہو. ان کی مدد کرو،
کیا کرو بولو، ذرا سارے بولو، ان کی مدد کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میرے رسول کو مدد کی ضرورت کیا ہے؟ وہ رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، انہیں تو اللہ خود کافی ہے، اللہ خود ہی ان کی مدد فرما رہا ہے۔ دھیان کیجیے میری بات، میں آ گیا اپنی بات پہ، میں اسلام آباد یہ بات بتانے آیا، میں اس بات پہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور خود بھی عمل کروں گا، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ، کہیں نظر ہم یہ بات کرنے آئے ہیں۔ وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو، ہیلپ ہم، ان کی مدد کیجیے۔ صرف آپ ایمان لے آئے ہیں، آپ نے تعظیم کر لی ہے، کافی نہیں، کافی نہیں۔ وَعَزَّرُوهُ ہو گیا، وَنَصَرُوهُ اب اس کی مدد کیجیے۔ حضور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں حاضر، قربانم یا رسول اللہ قربانم، جانم یا رسول اللہ جانم، مجھے بتائیے میں آپ کی کیا مدد کروں؟ میں حاضر، میرا مال حاضر، میری جان حاضر، میری اولادیں حاضر، میرا گھر حاضر، میری گاڑیاں حاضر، میری عزتیں حاضر، میرا عہدہ، میری جو چیز اللہ نے مجھے دی سب حاضر، اس لیے کہ میری ہے کہاں؟ یہ تو آپ ہی کا دیا سب کچھ، یہ تو آپ ہی کا دیا ہوا ہے، تو میں حضور حاضر، مجھے بتائیے میں کیسے مدد کروں؟ دیکھو سنو میری بات، یہ ٹھنڈے پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا بڑا آسان، بہت آسان، بہت ایزی۔ آپ اٹھے وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ اٹھیں اور تہجد پڑھ لیں، آپ اٹھیں اور قرآن کی پوری سورت پڑھ لیں، یہ آسان اعمال ہے، یہ آسان اعمال ہے۔ حضور کی مدد کیا ہے؟ سنو، حضور کی مدد یہ ہے کہ تم نے حضور کی امت کو جہنم سے بچانے کا پورا ایک نظام بنانا ہے، حضور کی امت کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے کہ حضور کی امت دوزخ سے بچ جائے، یہ حضور کی مدد ہے۔ حضور یہی کرنے آئے تھے، حضور یہی کرنے آئے تھے۔ ایک پہلا انداز حضور کی مدد کا یہ ہے، اور دوسرا حضور کی مدد قرآن کو پھیلانا ہے، کیونکہ حضور قرآن پھیلانے کے لیے آئے، آپ قرآن کی ترویج کے لیے آئے، اور اللہ نے قرآن میں آپ کا ذکر بھی اسی انداز سے کیا کہ یہ جو نبی ہے یہ تمہارے لیے آیا، ہم نے اتارا اسے، یہ تمہارے لیے آیا، تشریف لایا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اور تمہیں قرآن کے ذریعے پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو قرآن کو پھیلانا یہ بھی حضور کی ڈیوٹی، اور ان کے ساتھ مدد یہ ہے کہ جیسے حضور کی ڈیوٹی، حضور میری بھی مدد آپ کے ساتھ۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہائے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور تم نے تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہ آج جو حال ہو چکا وہ یہی اسی لیے ہے کہ لوگ آسان چیزوں پہ چلے، لوگ آسان چیزوں کو اپنانے لگے۔ بڑا آسان ہے یہ کہ آپ اٹھے اور نماز پڑھ لینے کی کر لیں، لیکن ایک شخص کو نمازی بنانا ہو نا، ناف تک زور لگ جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو نمازی بنا کے دکھائیں، اپنی بہو کو نمازی بنا کے دکھائیں، اپنے بھائی کو نمازی بنا کے دکھائیں، تو حضور کی مدد ہو، تو حضور کی مدد ہے کہ ان کا وہ مشن جو وہ لے کے آئے تھے وہ تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، تب ہوگا۔ مجھے وہ حدیث تڑپا دیتی ہے، اور میں اس حدیث کا مضمون جب بھی کہیں بیان کرتا ہوں اس سے پہلے میرے دل میں آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث بڑے سخت مضمون کی ہے، کیا کہہ دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے تم سب مل کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تم سب کی کمر میں رسی باندھ کر اکیلا جنت کی طرف کھینچ رہا ہوں۔ یہ بڑی سخت خطرناک مضمون کی حدیث ہے، آپ اس کا جو لیول چیک کریں، یہ کہاں تک ڈینجرس حدیث ہے۔ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے تم سب مل کر جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور میں تم سب کی کمر میں رسی باندھ کر جنت کی طرف اکیلا کھینچ رہا ہوں۔ اور آخری لفظ حضور کے جو ہیں وہ تمہارے آنسوؤں کے اگر ساتھ نہ نکلے تو اس حدیث کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری لفظ یہ ہے، آؤ میری مدد کرو، میں اکیلا کھینچ رہا ہوں، میرے ساتھ کوئی لگے، میرے ساتھ ملے اور اس رسی کو کھینچے جس سے لوگ جنت کی طرف واپس روانہ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو کاروبار کر رہے ہیں، ہم تو بچے پال رہے ہیں، ہم تو اپنا فیوچر بنا رہے ہیں،
ہم تو بہت کچھ، ہمیں اس چیزوں سے کیا غرض حضور؟ کریں آپ اکیلے، کھینچتے رہیں آپ اکیلے، آپ نبی رسول ہیں، کریں آپ، منہ سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا رویہ یہ شو کرتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضور وہ کریں، ڈیوٹی کر لیں، اکیلے کرتے جائیں آپ، ہمیں کچھ ہوتی ہے، ہمیں فیوچر، ہمیں بہت کچھ اور کرنا ہے، بہت ساری ہماری مصروفیات ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی سخت حدیث ہے، آؤ میری مدد کرو۔ آپ وہ حدیث کھول کے جب پڑھیں گے نا، جب اس کا عربی متن پڑھتے ہوئے آپ نیچے آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ شاید اگر آپ کا دل واقعی، اگر کوئی نرم دلی ہے اللہ نے آپ پہ دل رکھی ہوئی، وہ آخری لفظ آپ کو مار ڈالیں گے۔ آپ کا باپ آپ سے کہے، آپ کا باپ یہ لفظ بولے، یار اکیلا لگا ہوں، آ میری مدد کر، بتاؤ آپ بیٹے ہو کے کیا نہیں کرو گے باپ کے لیے؟ آپ بیٹے ہیں نا، آپ کیا نہیں کریں گے؟ میرے باپ نے کہہ دیا آ میری مدد کر میرے پتر، آ میرے میں اکیلا لگا ہوا ہوں، آجو نا میری مدد کر، بتاؤ کیسے بات کے جاؤں؟ یا نبی کہہ رہا ہے آؤ میری مدد کر، ہمیں فرمائیں۔ تو جو اس کو نہیں سمجھتا، میں آگے قرآن میں اگلا لفظ پڑھنے لگا ہوں، آپ اندازہ کیجیے گا اللہ کہاں لے کے جائے گا اس مضمون کہ تم نے اس سے پہلے دیکھ لیا ہم نے کتنا عظیم رسول تمہیں دیا، بلکہ کہو سبحان اللہ، کتنی عظیم تمہیں ہم نے برکتیں دی اس کی وجہ سے، اور اگر اب تمہیں اس کی مدد کرنے کی باری آئی ہے، سب بھاگ جاؤ گے، تو بتاؤ ہمیں ایسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے جو تمہارے جو میرے نبی کے ساتھ چل نہیں پائیں گے، ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے پاس رکھے اپنا ایمان۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اس بات۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے پہلے وہ لوگ ہیں، قرآن کے سب سے پہلے مخاطب وہ لوگ تھے، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، وہ یہی کرتے تھے، وہ بس اسی پہ رہتے تھے کہ ہمیں حضور کی مدد کرنی ہے۔ سارے صحابہ اسی کے اوپر تھے۔ آپ اندازہ کریں مدینہ میں جو جنت البقیع ہے، اس میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کتنی ہیں بولو؟ حضور کے ٹوٹل صحابہ 1,40,000 تھے، 10,000 صحابہ کی مدینہ میں، تو 1,30,000 کی طرف گئے، وہ سب حضور کا مشن پورا کرنے کے لیے دنیا میں نکل گئے، وہ مدینہ چھوڑ گئے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا حضور کی مدد کرنی ہے، اس مشن کو آگے پہنچانا ہے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ کسی قبر ترکی میں، کسی قبر یونان میں، کسی قبر چائنا میں، کسی قبر فلاں، کسی قبر فلاں۔ بھائی رہتے مدینہ میں تھے، چائنا میں کیا لینے چلے گئے؟ بھائی رہتے آپ مدینہ میں ہیں، آپ یونان میں کیا کر رہے ہیں؟ رہتے مدینہ میں ہیں آپ قبر ترکی میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا مطلب وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اصل کام حضور کی امت کو نیکی کی تعلیم دینا ہے، سبحان اللہ، اور اس میں حصہ پیش کرنا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو انڈلج کرنا ہے، اصل کام یہ ہے۔ اور مجھے وہ حضرت محدث رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات نہیں بھولتی جو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مدینہ آیا میں، تو مدینہ میں ظاہر دل لگ گیا، مدینہ کی فضا ہی ایسی ہے، جو جاتا ہے اس کا دل لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اتنا اچھا ماحول، اتنی اچھی میری حالت، دعا اور کرم فرما دیجئے کہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، مدینہ سے اب جانا نہیں چاہتا، آپ کرم فرمائیے، آپ مجھے یہاں رکھ لیجئے، پیچھے میرا جو بھی نظام ہوگا سنبھال لے گا اللہ، مجھے یہاں اجازت دے دیں۔ تو یہ دعا کر کے آپ فرماتے ہیں میں گھر آ گیا، تو جب میں سویا تو رات میری قسمت جاگ گئی، میرے حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ کیا کہتے ہیں کہ اے امام تو نے جو دعا مانگی ہے بڑی اچھی دعا ہے، میرے مدینے میں رہنا چاہتے ہو؟ کمال کر دیا تم نے، بہت اچھی دعا مانگی، اتنی خوبصورت دعا، میرے مدینے میں رہنے کی تمہیں آرزو ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ حضور آپ سے ملاقات ہو جائے کرے گی نا، روز آیا کروں گا آپ کے در رسول پہ آ جاتا ہوں، روز آپ کے روزہ دیکھ لیا کروں گا، جنت البقیع میں، ادھر جاد الجنہ میں نفل پڑھ لیا کروں، تو حضور میں اس لیے میں اچھا اس سے اچھی بات نہ کروں؟ کہا حضور کریے، اس سے اچھی کیا بات؟ ایسی اچھی بات یہ ہے کہ تم واپس دلی چلے جاؤ، تمہارا جو وہاں نظام ہے، تم لوگوں کو قرآن نیکی کی طرف لاتے ہو، تو جاؤ جا کے وہ کر لو، اس کو شروع جاری رکھو، میں روز رات آ کے تجھے زیارت کروا جایا کروں، میں آ جایا کروں گا تمہارے پاس، تم یار وہ کرو جو کر رہے ہو جا کے، یہ ادھر میرے مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہو سارے، تو باہر کام کرنے کر رہے ہیں، بعض بزرگ دعا کریں مدینہ فوت ہو جاؤں، تو امت کے لیے کام کون کرے گا؟ سارے مدینہ میں فوت ہو جاؤ، یہ کس طرح کی دعائیں کرتے ہو بھائی؟ یہ کس طرح کی دعائیں ہیں؟ ان دعاؤں سے باز آؤ، یہ دعائیں نہیں، دعائیں یہ ہیں حضور مجھ سے کام لے لیں، میں نے کہا نا سبحان اللہ، حضور مجھ سے کوئی کام لے لیجیے،
مجھ سے کوئی ایسا مشن لے لیجئے جو میری اولادوں سے لے لیجئے، میری نسلوں سے لے لیجئے، جو آپ کی مدد بن جائے انشاءاللہ. کہو نا وَعَزَّرُوهُ، کافی نہیں، وَنَصَرُوهُ، مدد کرو، اس کی مدد کرو. اور کیا کون رہا ہے؟ جو خود رسول بھیج رہا ہے، جو خود ساری مدد کر سکتا ہے. کہتا نہیں میں خدا ہو کے نہیں، تم کرو میرے رسول کی مدد. خدا کی قسم جب سے اس آیت کو پڑھا، یہ مجھے یاد ہے کہ 15 سال پہلے میں نے اس ویسے حضرت صاحب سے پڑھا تھا، اباؤٹ 15 ایئرز اگو. ان سے میں نے اس آیت کو پڑھا، ایسے انہوں نے پڑھایا. بولا یہ تو ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں لوگ یار؟ اصل قرآن تو یہ ہے، قرآن کی بات تو یہ ہے، ورنہ ہم صرف عزت تعظیم نہیں چاہیے، کام کرنا ہے بھائی. ابھی وقت کام ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے یار. اور زندگی بڑی مختصر ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس. ایک ہی بار زندگی ملی، دوبارہ ملنی بھی نہیں. بولو کہ ایک ایسا کرتے ہیں زندگی میں موج مستی کر لیتے ہیں، اگلی زندگی میں حضور کے کام کر لیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. بولو زندگی ایک ہی ہے، ایک بار ملی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو مدد کے لیے گزارنا ہے. تمہیں کچھ کرنا ہے ایسا، ڈومین تمہاری ہے. ضروری نہیں کہ سارے اس طرح ممبروں میں راہ پہ بیٹھ کے درس ہی دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی خاص نہیں ہے. یہ ڈومین تمہاری ہے، اس ڈومین کو دیکھو، اس ڈومین میں بیٹھ کے جہاں تم حضور کی مدد کر سکتے ہو کرو. چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ تمہارا اپنا کوئی بزنس ہے، چاہے تمہاری اپنی کوئی جو ہے وہ تمہارے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، جس سے حضور کے مشن کا مدد کا انداز ہو سکتا ہے وہ کرو. وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے مسجدوں کی ساتھ مسلح سنبھالیں اور سب کے ذہن میں یہی ہو کہ جی علامہ صاحب بنیں گے تو مدد ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے بس. حضور کی مدد کے ہزاروں انداز ہیں، بے شمار انداز ہیں. کہہ دو جہاں کی مدد انشاءاللہ. کہتے ہو سارے؟ ذرا کہو، ذرا سارے بولو انشاءاللہ. اللہ تمہیں توفیق دے دے، اس بات کو سمجھو اور آسان چیزوں سے باہر آؤ. یا آسان تسبیحاں پکڑ کے پڑھتے رہنا. بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، تسبیح پڑھ کے آپ پڑھتے رہے، بہو آپ کی بے نماز کی رہی، کیا کر آپ کیا کس طرح کی آپ کی تسبیح ہے؟ یہ تسبیحیں چھوڑ دیں ایسی، اس طرح کی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. وَنَصَرُهُ، اس کی مدد کیجیے. پلاننگ کیجیے کہ یہ بندہ کیوں بے نماز ہے، کیوں یہ برا ہے، اس کی طرف کیوں نہیں میں توجہ کر رہا. اور جس کو ایسی کوئی فکر نہیں ہے چھوڑ دیجیے اسے سمجھ نہیں آ رہی دین کی اصل کیا ہے، دین کی اصل حقیقت کیا ہے، دین کا اصل مزاج کیا ہے، دین کا اصل معاملہ کیا ہے. اور دین کی اصلی جو برکت کس کو اللہ دیتا ہے، اسے اسی کو دیتا ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کو دوسرے تک کیسے پہنچانا ہے. بس یہی ہے. آج جو اس وقت ہم لوگوں کی حالت دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب کا یہی قصور ہے کہ ہم نے اس حصے کو صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص کر دیا. ہم کہتے ہیں جی یہ علامہ صاحب کا کام ہے، یہ مولوی صاحب کریں گے، یہ مسجد کے امام صاحب کریں گے، اور باقی سب نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں. ان نے سب نے اس مدد والی ہاتھ سے اٹھا کر میری ضروری مدد کریں، علامہ صاحب کریں. ان کا تو کام ہے، تنہا دیتے ہیں ہم کریں مدد. ہم کیا کریں؟ ہم تو ہمارا کام نہیں ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ کے سامنے امت کے حالات یہ وجہ ہے، اس وجہ سے آج امت بدترین حالت سے گزر رہی ہے. تو ہم نے اسے سمجھنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اسے سمجھنا ہے. اس کے لیے میں ایک دو باتیں آپ سے کر دیتا ہوں. اللہ کرے میرا یہ حل آپ کو ملے. جو اس کا حل ہے وہ یہی ہے. سب سے پہلے تو اپنے گھر کو استعمال کیجیے. میری کہو سبحان اللہ. جو آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس گھر کی زمین کو استعمال کیجیے. وہ پراپرٹی ہے آپ کی، اسے اللہ نے ٹیمپریریلی آپ کو دیا ہے. کچھ سالوں کے لیے جو اسٹامپ پیپر ہے نا، جو رجسٹری ہے اس پہ تیرا نام لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کچھ سالوں کے لیے. اس کے بعد وہی رجسٹری بدل جائے گی. بولو بدلے گی کہ نہیں؟ سارے بولو نظر آئے. بدلے گی نا. وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریریلی تیرا نام اس رجسٹری پہ لکھا ہے، اسے استعمال کر. اس گھر کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کر. تمہارے گھر میں ماہانہ اللہ کے دین کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. سوچ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں حضور کی کوئی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی درود شریف ہو سکتا ہے، کوئی درس قرآن ہو سکتا ہے، کوئی قرآن پاک کی مجلس ہو سکتی ہے، کوئی لوگ آ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. مینی تھنگس جو آپ سوچنا چاہیں. اس پراپرٹی کو یوز کریں جو اللہ نے آپ کو دی. انشاءاللہ بولو نا. یہ پہلا حل ہے. میں مدد کرنا چاہتا ہوں، میری پراپرٹی حاضر ہے. مجھے یاد ہے سب جب ہمیں یہ کہا، میں دعا مانگی، میں کہا مولا ایسا گھر دینا جس میں پورا بیسمنٹ ہوگا، جس میں صرف سارا وقت درس قرآن ہی ہوتا رہے گا.
اللہ نے عطا کر دیا. اللہ نے خوبصورت گھر دیا, بیسمنٹ دیا, بڑا بیسمنٹ, اعلیٰ بیسمنٹ, بیٹھ کے سارا دن درس قرآن, سارا دن وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, نیکیاں ہوتی ہیں, ہفتے بعد درس ہوتے ہیں, تو اس جگہ کو یوز کرو. یہ پہلی چیز. دوسرا, اپنی اولادوں میں ضرور اس بات کے لیے پوری کوشش کرو کہ صرف انہیں دنیا کی تعلیم نہ دلاؤ, مکمل طور پہ اس بات کے اوپر رہو کہ تمہارا بیٹا قرآن کا بھی بہترین ماہر آدمی ہو. میرے کہو سبحان اللہ. حدیث کی میں بہترین ماہر ہو, اس کو حدیث اور قرآن میں مہارت ہو, چاہے وہ کسی بھی انداز سے ہو, چاہے کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو, کسی اور علامہ صاحب کو پاس جا کے دیکھ لے, لیکن وہ صرف دنیا کی تعلیم لے کے نہ چلے, حضور کی امت کو سنبھالنے کے لیے اس کے پاس قرآن اور حدیث بھی موجود. یہ ضرور کیجیے انشاءاللہ کریے. حافظ قرآن بنائیے, اپنی اولادوں میں سے حضور کے لیے چیز مختص کر دیجیے, حضور یہ تمہارا ہے, یہ آپ کا ہے, باقی بھی آپ ہی کے ہیں لیکن یہ اسپیشل آپ کا ہے. تو ایسا کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ اولادیں ضائع ہو جائیں, وہ سب فضول ہو جائے گا, وہ نکل جائے گا ادھر, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ بچہ جوان بیٹھا ہوگا, تیری لاش پہ دیکھنے کے بھی نہیں آئے گا, تیرا جنازہ پڑھنے بھی. کئی لوگ ایسے, مطلب وہ کتنے بیچارے اولادیں پال پال کے بھاوے ہو گئے, اور جرمنی بیٹھا ہوا بچہ اور باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے. پتہ ہی وہ باپ بیٹے صاحب کب آؤ گے, میں نہیں آ سکتا, بنا دیں آپ. دیکھا کہ نہیں دیکھا بولو, تو ایسا ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اولاد کو حضور کے سپرد کرنا تھا, اور وہ مدد کے لیے حضور یہ میری طرف سے تحفہ لے لے, میرا بیٹا آپ کا, میں کہوں نا سبحان اللہ, یہ آپ لے لیں میری طرف سے تحفہ. یہ دوسرا ہے طریقہ. تیسرا طریقہ سن لیں, بڑا اعلیٰ. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو رسول کی مدد کر رہے ہیں. بولو نا بھائی, سمجھ آئی؟ ان کی مدد شروع کر دیں. میں یار نہ تو میں اولاد کے حوالے سے معاملہ ایسا ہے, نہ میرے پاس کوئی ایسی پراپرٹی کا انداز ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. چلو جو مدد کر رہے ہیں میں ان کا, جو کر رہے ہیں حضور حاضر, آپ مجھے بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں, میں حاضر. میرے پاس جو اللہ نے مجھے دیا میں آپ کے ساتھ ملتا ہوں, کیونکہ مجھے تو انداز نہیں آتے, آپ کر دیں. میں کہوں نا سبحان اللہ. تو یہ حضور کی مدد, ان کے ساتھ شامل ہو, ان کے قریب رہیں. ارے کچھ نہیں کر سکتے, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. مولا ان لوگوں کو سلامت رکھ جو تیرے دین کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, ان کے کندھے مولا مضبوط بنا جو تیرے دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ان کے لیے دعائیں کرو, کیونکہ وہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں. آج اگر مسجدوں سے آوازیں اذانوں کی بلند ہوتی ہیں, آج اگر لوگوں کو دین کی کوئی نہ کوئی بات رمق مل رہی ہے, تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے. بولو نا, انہی کی وجہ سے ہے. تو ان کی مدد کرو جو دین کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. یہ حضور کی مدد ہی کے برابر ہے. اور اگر پہلے دو کر لیے تو یہ تو سپر مدد ہوگی نا, بہت اوپر لیول پہ آپ چلے گئے کہ آپ نے اپنی اولاد پیش کر دی, اپنا گھر پیش کر دیا, حضور حاضر, سارا کچھ آپ ہی کا ہے. انشاءاللہ بول دیجیے نا. تو یہ ذہن بنانا ہوتا ہے, یہ سوچ میں لانا ہوتا ہے. سوچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پورا دھیان کرنا پڑتا ہے. پھر یاد ہے مجھے حضرت صاحب کی اللہ صاحب رحمت نے ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے, آپ نے ہمیں ایک بڑی اچھی بات بتائی. آپ نے سمجھایا, آپ نے بتایا بیٹا جب تم چاہو نا کہ تمہیں رسول کی مدد کرنی ہے اور تمہارا دل کرے کہ میں ان کی مدد کروں, تو آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ ان کی امت میں سے کسی غریب کے گھر کو سنبھال لو. تم بس کوئی ایک گھر پکڑ لو اور اس گھر کی خدمت شروع کر. یہ بھی بہت بڑی مدد ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم 100 گھروں کے چکر میں ایک بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کوئی ایک تو پکڑو کہ وہ حضور کی امت میں سے کوئی ایک گھر, اور اس کے لیے تم اپنی ذمہ داری اٹھا لو. کہہ لو کہ یہ میرے حوالے حضور, یہ گھر میرے حوالے, آپ میرے حوالے کر دیجئے, اس گھر کے سارے معاملات میں دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ حضور اس سے کتنا خوش ہو, کتنی برکت ہوتی. اور میں نے جمعہ میں جب یہ بات عرض کی تو میں نے یہ کہا تھا, حالانکہ یہ آئیڈیل ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. 300 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی آپ 300 بیٹھے ہیں, اگر ہر بندہ ایک ایک گھر بھی لے لے تو 300 گھروں کا نظام چل سکتا ہے. لیکن نہیں. کیوں؟ ہمارے لیے کسی کی مدد, اب یہ انداز کسی نے سکھایا نہیں, بتایا. تو اللہ ایسا بھی توفیق دے دے, آمین کو. اور فرمایا کہ وہ نہ سلو, اس کی مدد کرو, اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے اپنی جان مارو, اس نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا. اور آخر میں جب اس آیت کو ختم کیا اللہ نے, سنیے, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْهِ أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی پیروی کرو
جو ہم نے ان پہ نازل کیا ہے. حد ہو گئی. 4 چیزیں. سب سے کہا پہلے کہا ایمان لاؤ، پھر کہا تعظیم کرو، پھر کہا مدد کرو، اور پھر کہا اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے ان پہ نازل کیا. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور یہ ہے، وہ قرآن پاک ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کی. فرمایا کبھی بھی اس قرآن سے دور نہ ہونا. ذرا انشاءاللہ بولو نا صاحب، ذرا بول دو نا. ان کے اس قرآن کو نہ چھوڑنا یہ بھی ان کی مدد کے برابر ہے. اس نور کو نہ چھوڑنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا. پیروی مطلب قدم کے اوپر قدم، آیت کے اوپر آیت، ساتھ کے ساتھ چلو، یہ پیروی ہے. جیسا قرآن تم سے دور نہ ہو، یہ نور تم سے علیحدہ نہ ہو. ذرا میری بات سمجھ نہیں آپ نے. جب یہ سارا کچھ کہا کہ تم نے ایمان لاؤ، ساتھ کہا کہ تم تعظیم کرو، ساتھ کہا مدد کرو، اس کے بعد نور کہتے ہیں روشنی کو. فرمایا کہ اگر یہ روشنی تم سے دور ہو گئی تو یہ پچھلی 3 چیزیں بھی اندھیرے میں چلی جائیں، وہ اندھیرا ہو جائے گا تمہارے آگے. یہ روشنی قرآن ہے، یہ قرآن روشنی ہے. یہ تمہیں اس نور کے ساتھ رکھے گا، اس کے اندر تمہیں روشنی میں دکھاتا جائے گا. جو تم نیکیاں کرو گے وہ یہ نور تمہاری رہنمائی کرتا جائے گا. نظر سے دور رہ کے نہ کرنا، اس سے دور رہ کے ایسا نہ ہو کہ قرآن چھوٹ جائے اور باقی کام تم کرتے رہو. نہیں، ایسا نہیں کرو گے. قرآن ساتھ ساتھ چلے انشاءاللہ. قرآن کی وجود کی برکتیں تم سے دور نہ ہو. اور جب یہ بات کر دی تو آخر میں خوشخبری دینا میرے رب کا بڑا اعلیٰ اصول ہے. میرا رب پھر دل ٹھنڈا بھی کرتا ہے نا، بولو نا بھائی، پھر دل ٹھنڈے کر دیتا ہے، پھر وہ خوشخبری دے دیتا ہے. اولئک هم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو جائیں. تمہیں کامیابی چاہیے نا، مرتے پھرتے ہو اس کے لیے، کبھی کہیں جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو کامیاب ہونے کے لیے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کامیابی اسی کے اندر ہے. یہ ہے وہ جو ایکچوئل سکسیسفل پرسنز، جو ریالٹی میں سکسیسفل ہیں، وہ یہ لوگ ہیں. تم جنہیں کامیاب سمجھ رہے ہو وہ سب فضول باتیں ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ کامیابی ہے جو ابھی ہم نے تمہیں بتائی ہے. یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ان کی کامیابی یہی ہوگی کہ یہ جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے. جنت کے اعلیٰ بالا خانے، جنت کی ٹھنڈی نہریں اور جنت کے اعلیٰ میرے مہمان نوازی کے معاملات وہ ان لوگوں کے لیے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور یہ جو عظیم سعادت ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں، میں بہت مبارک پیش کرتا ہوں اس گھر کو. میری جولی اٹھا کے دعائیں ہیں آپ کے لیے. آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں. اس دور میں یہ چند لوگ مل کر درس قرآن کے لیے صاحب ذی شعور لوگوں کا آ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. آمین. اور جو باقی ہمارے ساتھی ہیں جو اس کو میرا پیغام آن لائن سنیں گے یا کبھی بھی جو سنیں گے، جو سن کے آگے بتائیں گے، اللہ انہیں بھی اس پہ عمل کی توفیق دے. اور ضرور اس پہ عمل کیجیے، پریکٹیکل کچھ کیجیے. نماز روزہ صرف کافی نہیں ہے. صرف نماز روزہ کافی ہوتا تو ایمان کے اوپر بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن آگے پریکٹیکل چیزیں اللہ نے بیان کی. صرف سجدے میں رکھ کے تو اپنے آپ کو مطمئن ہونے والے لوگ بے وقوفی کر رہے ہیں. ایسا نہ کیجیے. صرف سجدوں سے گزارا نہیں ہونا. آگے ہم نے اور بھی بہت کچھ کرنے کا انداز بنانا ہے. اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ امت پھر دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہوگی. وہ وقت آئے گا کہ دوبارہ سے امت کا یہ عروج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ وقت آنے والا ہے، یہ کوئی دور نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، یہ دور نہیں ہے. اس امت کا عروج دوبارہ ہو اور وہ لوگ اٹھیں گے جو اصل میں حضور کی تعلیم والے ہیں. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور امتوں پہ آتے رہتے ہیں. اس طرح کے انداز امتوں کے اوپر ہوئے. اللہ جب توڑتا ہے تو جوڑتا ہے. پھر وہ توڑتا اس لیے ہے کہ نیا کرنے کے لیے جوڑ رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ امت دوبارہ بحال ہوگی، اس کی عزتیں دوبارہ بحال ہوں گی. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری امت دوبارہ سے حضور کی ان اعلیٰ سنتوں کے اوپر اور اعلیٰ تعلیمات کے اوپر ضرور عمل پیرا ہوگا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. جو پیغام دیا اللہ اس پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کے 2 شعر صلاۃ والسلام کی پڑھیے اور پھر دعا کی جاتی ہے.
مصطفیٰ جان رحمت نام ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت نام ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوگا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، یہ زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہلا ہو سلام، اور چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہلا ہو سلام، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، السلام ساز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، اساطیری یا رسول اللہ، اساطیری یا دادا دیوا پالیا، ست ملے مدنی مدینے والیا، یا الہی واسطہ آل رسول، یہ سلامی عاجزانہ قبول۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے ذکر اس طرح ذکر کی طریقے پورا بیان اپنے حضرت کی طرف، مرشد کی طرف، اور پوری توجہ اپنے شہر کی طرف، کہ ان کے سینے سے روشنی میرے دل میں آ رہی ہے، آنکھیں بند کیجیے، دھیان دل کی طرف رکھیے اور ذکر کیجیے، سنیے اپنے دل سے اللہ اللہ کی آواز، سانس کے ساتھ نہیں کرنا، سانس کو
معمول کے مطابق رہنے دیں، اپنے دل سے سنیں، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نبض پہ ہاتھ رکھیں، اپنی پلس فیل کریں، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اپنے بائیں ہاتھ کی نبض پہ رکھ لیں اور اسے فیل کریں۔ جب وہ فیل ہو جائے تو نبض اور دل جو ہے وہ اصل میں ایک ہی ہوتی ہے۔ جب وہ فیل ہو جائے تو سوچیں کہ یہ نبض نہیں بلکہ دل ہے جو اللہ 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 کر رہا ہے۔ جب وہ ہلے نبض تو اللہ کا تصور کریں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی تھراپی ہے، بہت بڑا یہ طریقہ ہے جو آپ کے اندر تک سکون اتار دے گا، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ تو وہ سکون اللہ کے نام میں ہے، جو جتنا زیادہ اسے لیتا رہتا ہے اس کے لیے اتنا سکون جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ غیر مرئی چیز ہے، یہ نظر نہیں آتی آنکھوں سے، یہ اندر ہی اندر خود جنریٹ ہوگا جب آپ اللہ اللہ کی آواز اندر سنیں گے۔ سنیے، ساتھ فیض بھی جذب کرتے جائیں، ساتھ اللہ اللہ کی صدا بھی اندر سے سنتے جائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اور کیجیے۔ اور کیجیے۔ اور کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا تیرے عاجز گناہگار بندے، مولا کل سے مسلسل تیرے ذکر و فکر میں، اور یہاں بھی حاضرین تشریف لائے تیرے ذکر کے لیے، تیری مولا پاک کلام کی برکت لینے کے لیے۔ اللہ رحم فرما، ہم سب کا یہ مل بیٹھنا قبول ہو جائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرما لے۔ یہ مولا یہ چند لمحات جو تیرے ذکر میں گزرے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری اصل ہے، یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہوں گے۔ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے گناہوں نے ہمیں ذکر سے محروم کیا، ہمارے گناہوں نے ہمیں تیری یاد سے محروم کیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا چھوٹے بڑے جتنے بھی ہم سے ہو گئے، اللہ ہمارے ذہن و باطن سے، ہماری ظاہر و باطن کی مولا جتنی بھی گندگیاں ہیں آج انہیں معاف فرما۔ اللہ معاف کر دے، اللہ پاک اور صاف کر دے۔ الہ العالمین، ہم تیرے مولا تیری بارگاہ میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے، سوائے آنسوؤں کے ہمارے پاس اور کوئی سوغات نہیں ہے۔
ہم مولا بڑے لٹے پیٹے لوگ ہیں، ٹوٹے دلوں والے ہیں. ہماری مولا ہماری کیا اوقات ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہوگی. تیری مولا عزتیں بڑی ہیں، تیرے محبوب کے درجے بڑے ہیں. تو نے فضل کیا، ان کا ذکر کرنے کی توفیق دی. اللہ ہماری یہ آج کی مزدوری قبول فرما. مولا بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، بڑی دور سے چل کے آئے ہیں اور تیری مزدوری کر کے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کا صلہ عطا فرمانا، ہمیں اس کا صلہ اس طرح دینا کہ تو ہمیں حشر کے دن بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے. اللہ بس ہمیں بخشش دے. ہم مولا بس وہاں اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں چاہتے ہیں، جب دائیں ہاتھ میں وہ دے دیا گیا بس اس سے زیادہ کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ معاف کر دینا، اللہ ہمیں معاف کر دینا. الہ العالمین یہ مولا یہ میرے ساتھی بڑی محبت سے چل کے آئے ہیں. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، کرم فرما. بڑے پریشان حال ہیں، بعض دکھی ہیں، بعض بیمار ہیں، پریشان حال ہیں. اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا صاف ستھری اعلیٰ زندگی نصیب ہو جائے. اللہ قبول فرما لے، آج رحم کر دے. تیرے محبوب کی شانیں، تیرے محبوب کے اعلیٰ درجے ہم نے آج پھر پڑھے، تیرے قرآن سے پڑھے، تیرے حکم ہم نے سن لیے. ہمیں عمل کی توفیق مل جائے، ہم ایمان والے بھی بنے، ہم تعظیم والے بھی بنے، ہم مدد والے بھی بنے، ہم قرآن کو سینے سے لگانے والے بھی بنے. مولا یہ چاروں شرطیں ہمیں پوری کرنے کی توفیق دے. اللہ تیرے قرآن سے پڑھ لیا، اب اس سے آگے اور کہاں جائیں گے؟ اور ہمیں کون بتائے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا مفتی، امام کعبہ بھی آئے گا تو وہ بھی یہی بتائے گا جو قرآن نے ہمیں آج بتا دیا. اللہ ہم اس کی تعلیم کو سینے سے لگا کر عمل کی توفیق عطا فرما. میرے تمام بچے، میری بیٹیاں، میری مائیں، یہ تمام تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کا آ جانا قبول کر لے. اللہ تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، خالی جھولیاں نہ جائیں. جو مولا تیری بارگاہ سے قرآن کے درس کی برکتیں ہیں وہ ان کی جھولیوں میں ڈال کے انہیں واپس بھیجنا. اللہ جھولیوں میں ڈال کے بھیجنا. اللہ کسی کو خالی نہ بھیج دینا مولا، ورنہ کیا کہے گی دنیا، تیری گلی کے منگتے پھرتے ہیں مارے مارے. مولا ایسا نہ ہو جائے. تیری گلی کے منگتے ہیں، تیرے محبوب کے منگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے. ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں ترجمے اور تفسیر سے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. ہمیں اپنے نیک بندوں کا ساتھی بنا دے. اللہ ان کا خادم بنا دے، ان کی خدمت کاری ہمیں دے دے. اللہ قبول فرما، اللہ رحم فرما. الہ العالمین دیکھ تیرے قرآن سے پڑھا کہ تیرے محبوب کی اتنی شانیں، اتنی برکتیں ہیں. اللہ ہمیں اب ان کی مدد کی توفیق دے دے. اللہ ہم سے وہ سارے کام لے لے، کوئی ایسا کام ہمارے ذمہ ڈال دے جو ان کی مدد بن جائے. اللہ ہمیں چھوٹا یا بڑا ہو لیکن ضرور مولا ہمیں اس کی توفیق دینا. مرنے سے پہلے دے دینا، جب بھی چاہے دے دینا، لیکن مولا مدد والوں میں ہمارا نام بھی شامل کروا لے. ہم اپنا نام آج ہی پیش کرتے ہیں، ہم حاضر، ہمارا نام حاضر، ہمارے عہدے حاضر، ہمارے مال، ہمارے کیا، تیرا سب تیرا. مولا اپنے کرم سے قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. جتنے ساتھی میرے ساتھ گزارا سے چل کے آئے اللہ سب سلامت رہیں، باقلامت ہے. جو یہاں مولا پنڈی سے، اسلام آباد سے چل کے تشریف لایا، حاضرین میں سے ہماری بیٹیاں ہیں. مولا جو چل کے آیا اس گھر کے لیے دعا ہے. اللہ ساری رحمتیں اس گھر کو عطا کر، چاروں کونوں سے ہر بیماری دور ہو، نحوستیں دور ہوں، پریشانیاں اور تنگدستیاں دور ہوں، اور مولا عزتوں سے اس گھر کو آباد فرمانا. مولا مزید تیرے قرآن کے درس، تیرے قرآن کی خدمات اس گھر سے لیتے رہنا. اللہ اپنی رحمت فرما. اللہ تجھ سے عرض ہے کچھ دنوں بعد مدینہ کی حاضری ہے. اللہ صحت عطا فرما، اللہ عافیت عطا فرما. ہمارا پورا گروپ مولا عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اللہ قبول فرما لے. اللہ جو نہیں جا سکے ان کے بھی جلدی ٹکٹ لگا دے. اللہ جو نہیں جا سکے ان کو بھی بھیج دے. اللہ ان کے لیے آسانی کر دے. جو مولا جا چکے انہیں پھر جانے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے بھی تشریف لائے سب کے زندگی کے پیچھے گھر کے معاملات، ان کے بچے، ان کی بہنیں بھائی، ان کے والدین، ان کے شوہر، ان کی بیویاں سب سلامت باکرامت رہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہمارے قبلہ عالم پیر و مرشد اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. اللہ ان کی سوچ اور فکر کو سلامتیاں دے. اللہ ان کے مشن کو سلامتیاں دے. ان کے مشن کے دست و بازو ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اجازت.